ہمیں فرش عزائے فاطمی عنایت فرمائی اور ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم معرفت جناب سیدہ کے لیے کوشش کر سکیں۔ یہ معرفت جس کی بنا پر اللہ کی عطا انبیاء کو نصیب ہوتی رہی ہے، علی معرفتها دارت القرون الاولی، قرون اولی میں جو نبوت بٹ رہی تھی، جن ہستیوں کو یہ مقامات مل رہے تھے، وہ معرفت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی بنیاد پر تھا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ۔ معمولاً یوں کہا جاتا ہے کہ جناب سیدہ مادران کے لیے، خواتین کے لیے اسوہ ہیں، رول ماڈل ہیں۔ یقیناً ایک خاتون کی زندگی خواتین ہی کے لیے رول ماڈل ہو سکتی ہے، لیکن یہاں ہم بھول جاتے ہیں کہ جناب سیدہ کا مقام وہ ہے جس کے بارے میں زمانے کا امام کہتا ہے کہ ہم لوگوں پر حجت ہیں اور ہماری جدہ فاطمہ ہم پر حجت ہیں۔ اب اس کا کیا معنی ہے تو پھر کبھی صحیح، لیکن اتنا معلوم ہو کہ جناب سیدہ کی سیرت سے ہم سب نے سیکھنا ہے، اور ہم سب نے جو سیکھنا ہے اس میں آیا صرف ہماری زندگی کے اندر موجود کچھ معاملات، آئلی معاملات یہ ہیں صرف؟ نہیں، جناب سیدہ سے ہم نے شریعت سیکھنا ہے، طریقت سیکھنا ہے، عبودیت سیکھنا ہے۔ سب کچھ ہمیں جناب سیدہ اپنی اس مختصر سی عمر میں اور اپنے اسی ایک خطبے میں سکھا گئی ہیں۔ اس لیے ہم اگر یہ چاہیں کہ ہم جناب سیدہ سے گھر کے بارے میں کچھ سیکھ کر چلے جائیں اور یہ سوچیں کہ ہم نے بہت سیکھ لیا، تو یہ ظلم ہے۔ ہمیں پورا دین کی تمام ضروریات جناب سیدہ صرف ایک خطبے میں دے گئی ہے۔ یہ شق القمر ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے، اس سے بڑا معجزہ ہے، اور وہ بھی اس حالت میں جب آپ پر ظلم ہوا ہے، اور اس سے بڑا غم ایسا ہے جس غم میں انسان اپنے حواس میں نہیں رہتا۔ اتنے عظیم غم کے بعد، اتنے بڑے ظلم کے بعد جب دربار میں آتی ہیں تو فدق کا مطالبہ نہیں کرتی، ایک خطبہ عنایت فرماتی ہیں جس کا نام اگرچہ خطبہ فدقیہ ہے۔ جیسے آپ نے سورہ بقرہ سنا ہوگا، سورہ بقرہ میں بقرہ کتنی دفعہ ہے؟ گائے کا کتنا سا تذکرہ ہے؟ تھوڑا سا تذکرہ ہے، لیکن شاید ہم لوگ اس سے جذب ہوتے ہیں، اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ پڑ گیا۔ سورہ نمل میں چونٹی کا کتنا سا تذکرہ ہے، اسی طرح باقی سوروں کے نام۔ یہ خطبہ بھی خطبہ فدقیہ، میں اسے کہتا ہوں خطبہ فلکیہ، یہ تمام خطبوں کا فلک ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے۔ اگر ہو سکے تو مجھے نہیں معلوم باہر سٹال پہ یہ ترجمہ خطبے کا موجود ہے یا نہیں ہے، والد معظم نے ترجمہ کیا ہے، اور اس ترجمے میں ہم نے ابھی بہت سے مرحوموں کو یاد کیا، اس میں ایک مرحوم شیخ علی مدبر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اصرار کیا اور والد صاحب سے تاکیداً فرمایا کہ یہ جو ترجمے ہوئے ہیں جناب سیدہ کے خطبے کے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جناب سیدہ کے خطبے کا ترجمہ وہ کر سکتا ہے جس نے پورے قرآن کا ترجمہ کیا ہو۔
اس لیے انہوں نے اصرار کیا، ان کے اصرار پر یہ کتاب ترجمہ ہوئی، اور سب سے پہلے انہوں نے پرنٹ کیا۔ یہاں ابھی پرنٹ موجود ہے یا نہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے، بہرحال انٹرنیٹ پہ PDF آج کل موجود ہے۔ یہ مقدمہ میں نے اس لیے کہا کہ آج میں ایک چھوٹی سی چیز ٹیک اوے کے طور پر آپ کو دینے لگا ہوں، اور اس معذرت کے ساتھ کہ جناب سیدہ کی اس عظیم سیرت سے اتنی چھوٹی سی چیز کو اخذ کرنا یہ زیادتی ہے اس خطبے کے ساتھ، جناب سیدہ کی سیرہ کے ساتھ۔ لیکن کسی منزل تک پہنچنے کے لیے پہلا قدم ہمیشہ چھوٹا ہوا کرتا ہے۔ یہ قدم چھوٹا ہے، لیکن اس چھوٹے قدم کو یہ سمجھ کے اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ ہماری منزل تو بہت دور ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ توضیح پہلے ہم نے آپ کے خدمت میں رکھ دی۔ کل مصائب کے بعد میری بیٹی نے آ کے مجھ سے کہا، بابا سب رو رہے تھے، میں بھی رو رہی تھی، لیکن میری ایک کیفیت اور بھی تھی، اس کے بارے میں بتائیں وہ کیا ہے، صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ میں نے کہا کیا کیفیت ہے؟ جتنا مجھے گریہ آ رہا تھا اتنا ہی مجھے ان ظالمین پہ غصہ آ رہا تھا۔ یہ تو بہت اچھی، بہت بہتر علامت ہے، یہ محبت کی علامت ہے۔ ایک دفعہ آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے آپ کو صرف اس سے محبت ہوتی ہے، اور ایک دفعہ آپ کو اس کے دشمن سے نفرت بھی ہوتی ہے۔ یہ محبت کے زیادہ ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ کو جناب سیدہ سے محبت ہے تو جناب سیدہ کے دشمنوں سے نفرت ہے۔ تو دشمن کی کوئی صفت آپ کے اندر آ جائے یہ پھر ممکن نہیں ہے۔ صرف توجہ کی بات ہے۔ اگر ایک صفت ایسی ہے جو میرے اندر ہے لیکن مجھے پتہ نہیں ہے یہ کس کی صفت ہے، تو پھر بھی شاید میں اسے برداشت کر لوں۔ اور یہ انسان بہت عجیب سا ہے، نقائص دوسرے کے ساتھ برداشت نہیں کرتے جس سے اس کا 1-2 منٹ کا واسطہ ہوتا ہے، وہی نقص اپنے اندر ساری زندگی کے لیے اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کی توجیہ کرتا رہتا ہے، اسے برداشت فقط نہیں کرتا، اس کو سنوارتا بھی ہے، اسے پتہ نہیں اچھا بھی بناتا ہے۔ اگر یہ معلوم ہو کہ یہ صفت دشمن جناب سیدہ کی ہے تو پھر اس سے چھٹکارا پانا آسان ہے۔ وہ صفت کیا ہے کہنا آپ لوگوں سے ہے، فائدے میں میری بہنوں کے ہے اور میری بیٹیوں کے ہے، اس لیے میں نے کہا تھا مجلس ان کے لیے ہے، لیکن حقیقت میں یہ مجلس آپ کے لیے ہے۔ اس کے بارے میں ہے کہ وہ خواتین کے ساتھ بہت سخت تھا، بہت زیادہ سختی کرتا تھا۔ وہی کلمات، اب میں زیادہ نقل نہیں کر رہا، وہ آپ لوگ جائیں خود سرچ کریں تو وہ مل جائیں گے۔ وہی کلمات جو دروازے پر آ کر اس نے اور جناب سیدہ پر جو مظالم کیے ہیں، اس کے لیے جو کلمات ہیں انہی کلمات کے ساتھ باقی مظالم بھی ہیں، کبھی اس کی بہن ہے، کبھی اس کی بیوی ہے، کبھی اور صحابیات ہیں۔ اپنی زوجہ کے لیے بھی کہتا ہے کہ میں نے اسے اتنا مارا اور اسی طریقے سے مارا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ سعد ابن عبادہ پر کوئی رو رہی تھی، جب اسے روتے ہوئے دیکھا تو یہ گھر میں داخل ہو گئے۔ یہ غیر اسلامی حرکتیں، اسلام میں تقدس ہے چادر اور چاردیواری کا، کوئی ایسے ہی داخل نہیں ہو سکتا، اور پھر کوئی سزا بنتی بھی ہو تو اس کو عدالت کے بغیر سزا نہیں دی جا سکتی، آپ جو بھی ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سڑک پہ نعرے لگاتے ہوئے آئیں اور خود ہی سزا دیتے چلے جائیں، یہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی وجہ سے ہے۔
کہتے وہ داخل ہوا اور اس نے تازیانے مارنا شروع کر دیا، اور اتنے تازیانے مارے، کسی خاتون پہ آپ تازیانے ماریں گے تو اس کی چادر تو گرے گی، وہ سر پہ رہنا ہو گئی۔ لوگوں نے کہا اب تو چھوڑ دو، اس کا حجاب گیا ہے۔ کہا نہیں، اس کی کوئی حرمت نہیں ہے، مارتا رہا۔ یہ بھی آپ اگر حج پہ جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو نظر آتا ہے، عورتوں کو دھکے دینا اور محرم نامحرم کا خیال نہ رکھنا۔ ان باتوں کو یہاں نقل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم جناب سیدہ کے چاہنے والے ہیں تو ہم میں یہ صفت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ سخت نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ضرب و شتم کا زمانہ تو گیا، شاید ابھی بھی کچھ جاہلوں کے ہاں ہو مار پیٹ کا، لیکن ترش روئی، بد اخلاقی، بد زبانی یہ آج بھی موجود ہے۔ اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس اسلام میں جسے جناب سیدہ نے بچایا ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ مشکل تو نہیں ہے، یہ باتیں ہو سکتی ہیں جی۔ ابھی میرا خیال ہے میری بہنیں زیادہ بسم اللہ کہہ رہی ہوں گی، آپ لوگوں نے تو نہیں کہا۔ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کچھ چیزوں کو۔ مرد کو کیا چاہیے یہ میں اپنی بیٹیوں سے، بہنوں سے کہہ رہا ہوں۔ عورت کو کیا چاہیے یہ میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں۔ مرد چاہتا ہے کہ اس کی خدمت کی جائے۔ آپ کسی سے ہی پوچھیں آپ کا بہترین دوست کون ہے، آپ کہیں گے فلاں آدمی۔ کہیں کیوں؟ کہ مشکل وقت میں وہ میرے کام آیا تھا۔ آپ کو کام سے مطلب ہے۔ ابھی سب اپنے اپنے بیسٹ فرینڈ سوچیں اور اس کے بعد یہ سوال کریں وہ کیوں میرا بیسٹ فرینڈ ہے؟ اس لیے کہ وہ فلاں وقت میرے کام آیا تھا، میں فلاں مشکل میں تھا، وہ میرے کام آیا۔ مرد کی دوستی کا معیار کام ہے، خدمت ہے۔ کس نے اس کی خدمت کی ہے؟ اس لیے زوجہ سے کہا گیا ہے کہ مرد کی خدمت کرو۔ احادیث میں پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ مرد کو کون سی زوجہ چاہیے؟ جب وہ گھر آئے تو گھر کو تیار کیا ہو، گھر کو سجایا ہوا ہو۔ آپ جیسے ہی آ جائیں، ہماری اباقوا ہے، آپ کا کوٹ ہے، کوٹ اتارے، اسے ٹانگ کے آپ کو بٹھائے، آپ کے لیے پھل پیش کرے، آپ سے پوچھے آپ کو اور کیا چاہیے، آفس کا دن کیسے گیا تھا۔ کچھ لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہے ایسا شوہر خوش نصیب، ایسے خوش نصیب شوہر ہیں؟ اچھا، میرے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی ہے، میں جہاں بھی جو بھی بات کرتا ہوں اس کی ریکارڈنگ میرے گھر پہنچ جاتی ہے۔ اس قسم کی جو بات ہوتی ہے وہ اس کا تو کلپ بن کے پہنچ جاتا ہے۔ ابھی تو شاید لائیو بھی سن رہے ہو نا۔ تو مرد کو خدمت چاہیے، عورت کو خدمت نہیں چاہیے۔ آپ نے بہت سے مردوں کو سنا ہوگا کہ میری بیوی مجھ سے راضی نہیں ہے، میں نے گھر بھی لے کے دے دیا، میں نے اس کو الگ گاڑی بھی دی ہے، میں نے اس کو سونا بھی دیا ہے، میں نے پتہ نہیں کیا بھی کیا ہے، گھر میں نوکرانیاں بھی رکھ دی ہیں، یہ سب کچھ میں نے اس کے لیے کیا، وہ مجھ سے راضی نہیں ہے۔ اس لیے کہ عورت کو خدمت نہیں چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمیں جو چیز چاہیے وہی عورت کو چاہیے۔ عورت کو خدمت نہیں چاہیے۔ عورت کو کیا چاہیے؟ عورت کو پیار چاہیے۔ عورت کے لیے پیار آپ کی زبان سے اظہار ہے، مرد کے لیے پیار اس کی خدمت کرنا ہے۔ وہ تب محبت سمجھتا ہے جب اس کی خدمت کی جائے، یہ تب محبت سمجھتی ہے جب اس کا محبت کا اظہار کیا جائے۔ ایک اور بہت سی غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں، پتہ نہیں آج کل اینیورسریز بھی منا رہے ہیں، پتہ نہیں برتھ ڈے بھی ہیں، کیا کیا ہیں۔
مہنگے سے مہنگا گفٹ لے کے جاتے ہیں لیکن ٹائم پہ نہیں پہنچتے ہیں یا کبھی بھول جاتے ہیں. کوئی مہنگا گفٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. زبان چلانا تھوڑا سیکھ لو. چھوٹا سا گفٹ لے کے چلے جاؤ اور کہو اسے کہ مجھے آج کا دن یاد ہے اور آج کا دن پتہ نہیں کیا ہے, وہ ڈائلاگ مجھے آتے نہیں. آج کل چیٹ جی پی ٹی سے کہیں وہ ڈائلاگ بھی دے دے گا. وہ 2-4 ڈائلاگ اچھے بولنے ہوتے ہیں, اسے اور کچھ نہیں چاہیے. آپ سارا دن کام کر کے تھک کے گھر گئے ہیں, وہ اپنی باتیں بتانا آپ کو شروع کرے گی. وہ جو مشکل بتائے گی آپ سیدھا اس کو بتائیں گے اچھا اس مشکل کا یہ سولوشن ہے, تو آپ سے اچھا سولوشن اس کے خود آتا بھی ہوگا, اس نے کر بھی لیا ہوگا. پھر مجھے پھر مشکل کیوں بتا رہے ہو؟ نہیں, آپ کو پوری مشکل پھر دوبارہ سننی ہوگی. اسے چاہیے کہ کوئی اسے سنے اور سن کے اس کو کوئی رسپانس کرے, بل اور کچھ بھی نہ ہو. وہ اگر آپ کو میسج کرے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے نا, یہ جو ایموجیز ہوتی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھیج دیا کریں, راضی رہتی ہے. اس میں تو کوئی ٹائم نہیں جاتا نا. یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے. اس کو اب احادیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث اسے کیسے بیان کرتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. قول الرجل للمرأة انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا. کس طرح عورت سے محبت کرنی ہے؟ عورت کو کون سی محبت چاہیے؟ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر رجل مرد اپنی بیوی سے کہہ دے آئی لو یو, کوئی تحفہ نہیں چاہیے, کوئی ہیرے کی انگوٹھی نہیں چاہیے, اسے اگر کہہ دے آئی لو یو, یہ بات اس کے دل سے کب کیا کہا تھا وہ نہیں بھولتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی زبان سے محبت کا اظہار اسے چاہیے. اگر آپ یہ اظہار کریں اور اس بات کا علم ہو, یہ ہمیں معصومین تعلیم دے رہے ہیں. یہ ٹیک اوے کے طور پہ احادیث پریکٹیکل چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں, یہ میں چاہ رہا ہوں آج آپ لے کر جائیں. جہاد المرأة حسن التبعل. عورت کو کیا کرنا ہے؟ عورت کا جہاد یہ ہے کہ اچھی شوہرداری کرے. شوہر آئی لو یو نہیں سننا چاہتا, وہ خدمت چاہتا ہے. اچھی شوہرداری, اس کو زبان چاہیے, اس کو خدمت چاہیے. وہ زبان سے آپ نے اظہار کیا, اسے کبھی بھی نہیں بھولتا. کوئی اچھی شوہرداری کرے, یہ شوہر اس کو کبھی بھی نہیں بھولتا, کہتا ہے یہ بیوی میری اچھی ہے. ایما امرأۃ خدمت زوجها 7 ایام. کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کی 7 دن خدمت کر لے. ابھی مسئلہ ہو سکتا ہے نا بیچاری زوجات کو کہ بھئی اتنی خدمت ان کی کرنی ہے. نہیں, اتنی زیادہ خدمت نہیں کرنی ہے. 7 دن اگر آپ میری بیٹیاں بہنیں 7 دن خدمت کر لیں اپنے شوہر کی, اغلق اللہ عنہا 7 ابواب النار. جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں. وفتح لها 8 ابواب الجنہ. جہنم کے 7 دروازے بند, جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں 7 دن کی خدمت پر. مطلب اللہ تو 7 دن کی خدمت پہ راضی ہو گیا, آپ 7 دن کی خدمت پہ راضی ہوں گے؟ آپ تو کہیں گے 7 دن کیا ہے, ہمیں تو اور چاہیے. اگر اس حدیث پہ عمل کر کے کوئی 7 دن خدمت کر لے, یہ اجر, اخروی اجر تو بعد میں ملے گا, اس کی زندگی, اس کی دنیا جنت بن جائے گی, پھر وہ اسے ترک نہیں کرے گی.
آپ کو بھی زیادہ ڈیمانڈنگ نہیں ہونا چاہیے، آپ کے 7 دن ہی صحیح ہے اس خدمت میں۔ ابھی آپ کی طرف سے آؤں گا، ہاں مرد یہ چیزیں سن کے حدیثیں لوگوں کو، مردوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، اپنی زندگی عذاب بنا دیتے ہیں اس قسم کی 1-2 چیزیں سننے کے بعد کہ بھئی اسے تو میری خدمت سے اس کو اتنا کچھ ملتا ہے تو یہ پھر میری خادمہ ہے۔ نہیں بھئی، کوئی خادمہ نہیں ہے۔ اسلام میں بیوی پر آپ کی کوئی بھی خدمت واجب نہیں ہے، آپ پہ اس کا نفقہ واجب ہے، اس پہ آپ کی خدمت واجب نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں سمجھنی ہوں گے نا، ایک حدیث کو الگ سے نہیں سمجھنا ہوگا۔ اور رجال قوامون علی النساء، اس کے بعد یہ جو ہے دہشت گرد بن جاتا ہے گھر میں۔ قرآن نے کہہ دیا نا، قرآن نے اس قوامون کا مطلب کیا ہے یہ آپ کو پھر ساری احادیث سے سمجھ میں آئے گا۔ اور میاں بیوی حقوق جو اسلام میں بیان ہوئے ہیں وہ ان جگہوں کے لیے بیان ہوئے جہاں اختلاف ہو جائے، مسائل پیدا ہو جائیں۔ وَإِلَّا میاں بیوی حقوق کی جنگ نہیں کرتے، قربانی کی جنگ کرتے ہیں کہ کون کس کے لیے زیادہ قربانی دے گا، یہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے۔ ان الرجل لیؤجر فی رفع اللقمة الى فم امرأة، اسے 7 دن آپ کی خدمت کرنی ہے، اس پہ جا کے اس کو اجر ملے گا۔ آپ کو کب اجر ملے گا؟ وہ کھانا بنا کے لائی ہے اور 2-4 ڈشیں بنا کے سجا کے آپ کی ٹیبل پہ رکھا، آپ کو کہا آئیے، آپ بھی نیوز بڑی مشکل سے جوڑ کے کھانے پہ جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو کھانا کھاتے ہوئے بھی نیوز دیکھتے ہیں، یہ تو ویسے بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ اپنی ساری زندگی پورا وقت اس میں ضائع کر دیتے ہیں، ایسی چیزیں جن کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ آپ کو ٹینشن دیتی ہیں، نقصان دیتی ہیں۔ میں کبھی کوئی نیوز نہیں دیکھتا، نہ سوشل میڈیا پہ نہ ٹی وی پہ۔ لوگ کہتے ہیں پھر آپ باخبر کیسے رہتے ہیں؟ میرے اطراف میں اتنے بیکار لوگ ہیں جو خبر ہوتی ہے آ کے سنا دیتے ہیں۔ کبھی ہوا ہے کوئی اہم نیوز ہوئی ہو اور آپ کو بدلنا چلی ہو، فوراً آ کے بتا دیتے ہیں۔ تو آپ کو کیا ضرورت ہے اتنا دن میں 2-4 گھنٹے ایک اہم نیوز کے لیے ضائع کرنے؟ صرف وہ یہ نہیں ہوتا، ان کو تو وہم گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ نیوز اس کو پتہ نہیں ہے، تو اس وقت ایسے پریٹینڈ کرنا ہوتا ہے جیسے ہاں آپ کو بھی پتہ ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ بس 2-4 منٹ کی بات ہے، اس کو 4 منٹ پہلے پتہ چلا، 4 گھنٹے ضائع کر کے آپ کو 4 منٹ بعد پتہ چلا۔ اور یہ کام کی نیوز بھی بہت کم ہوتی ہیں، وہی ساری فضول ہوتی ہیں۔ کھانا اس نے بنایا ہے، ٹیبل پہ اس نے لگایا ہے، بلایا آپ کو اس نے ہے، آپ نوالا توڑ کے ایک نوالا اس کے منہ کی طرف کر دیں۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے، ہاں میں نہیں کہہ رہا۔ ان الرجل لیؤجر، وہ جو خاتون کو 7 دن کی خدمت کے بعد اجر مل رہا ہے، مرد کو فوراً اجر ملے گا اگر وہ ایک لقمہ بڑھا دے۔ یہ اظہار محبت ہے، یہ خدمت نہیں ہے نا۔ دیکھیں فرق صاف رہنا چاہیے۔ مرد کے اظہار محبت ہے، نان و نفقہ بھی، ہاں یہ نہ بھول جائیں کہ ہم صرف اظہار محبت کر رہے ہیں، نان و نفقہ بھی نہیں دے رہے۔ کوئی چیز خلط نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سے اظہار محبت، اس سے خدمت۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر آپ بادشاہ بن جائیں، گھر میں کام ہی کوئی نہ کریں، آپ صرف اظہار محبت کرتے رہیں۔ اس اظہار محبت کو وہ مانتی بھی نہیں ہے۔ پھر بھئی اگر آپ کو واقعی مجھ سے پیار ہے تو پھر وہ عمل میں بھی کہیں تو نظر آنا چاہیے۔ لا يخدم العیال الا صدیق او شہید، اپنے گھر والوں کی خدمت یا سچا کرتا ہے یا شہید کرتا ہے۔ یہ وہ درجہ ہے۔ امیر المؤمنین اپنے گھر میں کام فرمایا کرتے تھے، دال صاف کیا کرتے تھے، جناب سیدہ کی مدد کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارا ہندو معاشرہ ہے جس میں مرد کا کام کرنا عیب ہے۔ اب تو ہندو مردوں نے بھی کام کرنا شروع کر دیا، عیال کی خدمت کرنی ہے۔ خیرکم لأہلہ، یہ رسول خدا کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنے گھر میں بہترین ہوگا۔ جو مسجد میں بہترین ہے وہ بہترین نہیں ہے، جو آفس میں بہترین ہے وہ بہترین نہیں ہے، جو مارکیٹ میں بہترین ہے وہ بہترین نہیں ہے،
کون ہے بہترین؟ جو گھر میں بہترین ہوگا. آپ کہیں گے حدیث تو ٹھیک ہے، گھر میں بہترین ہونے کے لیے اگلی بھی تو کوئی اچھی ہونی چاہیے نا. ہاں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے ہمارا واسطہ کس سے پڑا ہے، ہمارے نصیب میں کون لکھ دی گئی ہے اس کے ساتھ بہترین ہونا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ آپ سے زیادہ یا قابل مقایسہ نہیں ہے. آپ سے زیادہ اس حدیث پہ عمل کرنا خود رسول خدا کے لیے مشکل تھا. کچھ لوگ پہنچ گئے. ٹھیک، سب سے زیادہ خود رسول کے لیے اس حدیث پہ عمل کرنا مشکل تھا. خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. تم میں سے کوئی بھی اپنے گھر والوں سے مجھ سے زیادہ بہتر نہیں ہے. یہ وہ اخلاق اہل بیت ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے، اس اخلاق کی ضرورت ہے. اور اس بات کو ذہن سے نکال دیجئے کہ یہ اخلاق اہل بیت ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے. یہ بھی ایک مغالطہ ہے. یہ اخلاق تو بہت اچھا ہے، لیکن اس اخلاق اہل بیت پہ عمل کرنا یہ ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہمارا معاشرہ اس قابل نہیں ہے. ہمارے ابھی دوست بھی ہیں، اپنے ساتھ ہمارے پڑھنے والے بھی ہیں، یہاں کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں. یہ مجلسوں پہ جاتے ہیں تو مارکیٹ میں دو طرح کے اخلاق ہیں. ایک جو مارکیٹ کا اخلاق ہے کہ آپ نے اگر بڑا خطیب بننا ہے تو آپ نے یہ چیزیں کرنی. ایک اخلاق اہل بیت ہے کہ آپ نے اگر بڑا انسان بننا ہے تو آپ نے یہ اوصاف ہونے چاہیے. پھر یہ آ کے ہم سے کہتے ہیں نہیں جی اگر یہ اخلاق اہل بیت کے مطابق چلیں تو یہ تو ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. اس مارکیٹ میں تکبر ضروری ہے، بڑی گاڑی ضروری ہے، فلاں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ضروری ہے. ایک طرف چلے جاؤ. دینے جا رہے ہیں کیا؟ اخلاق اہل بیت، اہل بیت کا پیغام. اور روش کیا اپنا رہے ہیں؟ دشمنان اہل بیت. پھر تو نتیجہ نہیں آئے گا نا. پھر کیا کریں؟ یہ میں نے اپنی مثال اس لیے دے دی ہے ہماری فیلڈ کی کہ آپ اپنی فیلڈ میں اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں. کہ لوگوں کو قدر نہیں ہے، وہ قدر ناشناس ہیں. وہ اقدار جو اہل بیت کی ہیں اس کی قدر کریں. وہ لوگ کہاں ملتے ہیں جو ہم اس اخلاق پر چلیں اور لوگ ہماری قدردانی کریں؟ جو قدر ناشناس ہیں ان سے قدر کروا کے تمہیں کیا مل جائے گا؟ اپنی قدر ان سے کرواؤ جو قدر شناس ہوں. وہ کوئی قدر ہی نہیں ہے، وہ کوئی عزت ہی نہیں ہے. جو کوئی جاہل، جو کوئی مارکیٹ کی چیزیں ان ویلیوز پہ آپ کو عزت دیتا ہو، وہ سرے سے عزت ہی نہیں ہے. وہ زیادہ بکتا ہے، موتی زیادہ بکتی ہے. چاہو تو آپ موتی بن جاؤ. ہیرا کم بکتا ہے، چاہو تو آپ ہیرا بن جاؤ. ہیرا خریدار کوئی ہوتا ہے. اب وہ کوئی ہیرا موتی بن جائے گا کہ میرا خریدار کہیں کبھی آتا ہے. اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو ہم انشاءاللہ اپنی زندگی میں اخلاق اہل بیت کو نہیں چھوڑیں گے. اس کے لیے سب سے پہلے اخلاق اہل بیت کو پڑھنا ہے. ہاں ہمیں یہ جاننا ہے کہ اخلاق اہل بیت کیا ہے. اس کو جاننے کے بعد ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کچھ بھی ہو جائے ہم اخلاق اہل بیت نہیں چھوڑ سکتے. اخلاق اہل بیت کو چھوڑنا اہل بیت کو چھوڑنے کے مترادف ہے. یہ تمسک کا حکم ہے. اور کیا ہے؟ تمسک کا حکم یہی ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر اہل بیت سے جڑے رہو، اور عملی زندگی کے ہر موڑ پر اخلاق اہل بیت کے ذریعے آپ اہل بیت سے جڑے رہ سکتے ہیں. آج میں نے
آپ لوگوں کا زیادہ وقت لیا، اور معذرت خواہ ہوں، یہ باتیں آپ کو سب معلوم تھی، لیکن ان کا تذکرہ، ان کا کہا جانا اس لیے ضروری ہوتا ہے، کبھی کبھار انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اسے بات یاد دلائی جائے۔ امید ہے کہ یہ باتیں نہ میں نے کسی مردوں کو ذہن میں رکھا، اپنے آپ کو بھی ذہن میں نہیں رکھا، نہ کسی خواتین کو ذہن میں رکھا، آپ کی توجہ لینے کے لیے کبھی آپ کہا، کبھی میں نے اپنی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے اہل بیت کا پیغام پہنچانا ہے، اہل بیت کی تعلیمات، اخلاق اہل بیت ہم سب کے حق میں ہے، صرف یہی ہمارے حق میں، کوئی اور چیز ہمارے حق میں نہیں ہے۔ جب جس موڑ پر اہل بیت نے جو کیا ہے وہی ہمارے حق میں ہے، اسی لیے رسول خدا کے بعد 250 سال تک اہل بیت ہمارے درمیان موجود رہے، تاکہ اپنے اخلاق کا ایک ایک درس ہمیں دے سکیں۔ اسی لیے یہ تمام مظالم اہل بیت نے برداشت کی ہے۔